السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ سورۃ العلق کو آج دیکھتے ہیں۔ مکی صورت ہے یہ، اور اس کی جو پہلی 5 آیات ہیں وہ پہلی وحی ہے جو نبی کریم الصلاۃ والسلام پر نازل ہوئی، اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وحی کا آغاز ہوا تھا وہ سچے خوابوں سے ہوا تھا۔ جو خواب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے وہ سچ ہو جاتا تھا، صبح کو وحی ہو جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلوت علیحدگی بھی اختیار شروع کر دی تھی، غار حرا میں چلے جاتے تھے، وہیں عبادت کیا کرتے تھے، غور و فکر کیا کرتے تھے، اپنا کھانے پینے کا سامان بھی لے کر جاتے تھے اور وہیں پر کچھ دن گزارتے تھے، یہاں تک کہ ایک دفعہ اچانک وحی آئی۔ فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا اقرأ، یعنی پڑھیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے ایسے پکڑا جیسے حق کرتے ہیں نا، تو حق کرنے میں دبوچنا بھی تھا، تو اس طرح سے فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دبوچا، زور سے بھینچا جیسے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس سے مجھے تکلیف بھی ہوئی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑا اور کہا پڑھو۔ میں نے پھر یہی کہا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فرشتے نے تیسری دفعہ مجھے پکڑ کر دبایا، پھر مجھے تکلیف پہنچی، پھر چھوڑا، پھر کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق، یہاں سے لے کر ما لم یعلق تک کی آیت تلاوت فرمائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو لیتے ہوئے کانپتے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا مجھے کپڑا اڑا دو، مجھے کپڑا اڑا دو۔ تو یہ وہ واقعہ ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تھی، اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو آیات ہیں یہ کسی چیز پر لکھی ہوئی تھیں، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ میں نہیں پڑھ سکتا۔ تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اس لیے فرمایا کہ میں نہیں پڑھ سکتا۔ دوسرا ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی غار حرا میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے، نبوت سے پہلے بھی جا کر عبادت کیا کرتے تھے غار حرا میں۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ اس کی جو پہلی 5 آیات اس وقت نازل ہوئیں، اور باقی جو آیات ہیں وہ بعد میں نازل ہوئیں، صرف 5 آیات اس وقت نازل ہوئی تھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے وہ جس نے پیدا کیا۔ دیکھیں یہاں پر نا اقرأ کا لفظ آیا، مطلب پڑھنے کے اندر جو ہے نا وہ ہمیں علم کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ علم کی کتنی بڑی اہمیت ہے اسلام میں، کہ پہلی بات جو کی گئی، پہلی جو وحی اتری، اس میں کیا بتایا گیا؟ اے نبی آپ پڑھیں۔ ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہمارے مذہب میں تو عبادت کی زیادہ اہمیت ہے، ہمارا زور جو ہے وہ زیادہ تر عبادت پر ہوتا ہے، حالانکہ عبادت بھی بغیر علم کی اگر ہو، اگر انسان سنی سنائی چیزوں پر عمل کرے تو ایسی عبادات خطرناک بھی ہو سکتی ہیں۔ انسان کو اگر علم نہیں نا کہ کسی نے اگر کوئی بات بتائی ہے تو وہ کتنی اوتھینٹک ہے، تو وہ عبادات خطرناک بھی ہو سکتی ہیں۔ علم عمل سے پہلے آتا ہے، علم کے بغیر عمل نہیں ہو سکتا۔ اب مثلاً کسی کو پتہ ہی نہیں کہ توحید کا مطلب کیا ہے، اللہ کی عظمت کیا ہے، اس کی قدرت، اس کے احکامات کیا ہیں، تو وہ کیا عمل میں لائے گا؟ اور علم کے بغیر انسان اندھا دھند کام کیے چلا جائے تو جو بے علم ہے نا وہ تو اندھے کی طرح ہے، جس نے جو بتا دیا اس پر عمل شروع کر دیا۔ دوسرا یہ کہ اگر علم تھوڑا ہو نا، شیلو علم ہو، تھوڑا بس ادھر سے سن لیا، تھوڑا ادھر سے پڑھ لیا، کچھ ٹی وی سے سن لیا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ علم تب آتا ہے جب انسان اس کے ساتھ محنت کرتا ہے، انسان اس کے ساتھ وقت لگاتا ہے۔ دین جو ہے نا وہ آج ایسی چیز بن چکا ہے جس کا علم لینا کوئی ضروری نہیں سمجھا جاتا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا کا علم بس لے لو، حالانکہ دنیا کا علم بھی ضروری ہے۔ ہمیں ایسی کوئی بات نہیں ملتی کہ صرف بس دین کا ہی علم لو۔ آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے دنیا کا علم ہی دیا، ساری چیزوں کے نام سکھائے، لیکن یہ علم جو ہے نا دنیا کا ان کو شیطان سے نہیں بچا سکا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کا وحی عطا کی۔
تو دنیا کا علم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، لیکن دنیا کے علم سے نا بندے کے ذہن میں ہوتا ہے کہ کل کو چلو جاب ملے گی، پیسے دو ہاتھ آ جائیں گے۔ دین کے علم کی بات اگر آئے تو ہوتا ہے کہ اس کا کیا فائدہ، کیوں میں اس کا علم لوں، اس سے مجھے کیا ملے گا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بھی علم لو اللہ تعالیٰ کے نام سے لے کر پڑھو تاکہ وہ تمہارے لیے آسان ہو جائے۔ لیکن اس اقرا میں نا جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اس کے نام کے ساتھ پڑھو اس کو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہمیت اس قرآن کی جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ ایک اس میں یہ کہ پڑھ اللہ کے نام کے ساتھ، دوسرا پڑھ جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور تیسرا پڑھ اس کے نام کے ساتھ جو مدد دے رہا ہے آپ کو، اے نبی آپ اس کے نام سے پڑھیں۔ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کو پڑھنا نہیں آتا ہے نبی، تو اللہ تعالیٰ آپ کو مدد دے گا، آپ اس کے نام کے ساتھ پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو پڑھنے کی توفیق دے گا۔ دیکھ لیں نا آج امت کا حال، لوگوں کو صحیح سے نماز پڑھنی نہیں آتی۔ ہم جب عمرہ حج کے لیے جاتے ہیں تو صحیح سے نہیں پتہ کہ کیسے ادا کرنا ہے، بیسکس جو چیزیں ہیں وہی ہمیں صحیح سے نہیں پتہ۔ دنیا کے علم میں تو پیچھے ہم ہیں ہی، دین میں بھی ہم صحیح سے ہمیں کچھ نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، طلب علم ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اچھا دیکھیے، کوئی ڈاکٹر بنتا ہے تبھی جا کر اس پر بولنا شروع کر دیتا ہے نا کہ میں بول سکتا ہوں کہ میں ڈاکٹر بن گیا ہوں۔ جو جس کا پروفیشن ہو وہ اس کو پڑھتا ہے پھر اس پر بولتا ہے نا۔ لیکن دین ایسی چیز بن چکا ہے کہ ہر کوئی اس پر بولتا ہے، چاہے نالج ہو نہ ہو، ہر کوئی حدیث آگے پہنچا رہا ہو، چاہے پتہ ہے کہ صحیح ہے بھی یا نہیں ہے، کوئی جاننے کی ضرورت نہیں۔ اپنے کلچر کو بھی ہم نے نا دین میں مکس کر دیا ہے، تو پھر ہر طرف سے لوگ فتویٰ دے رہے ہوتے ہیں، اور یہاں پر بسم اللہ نہیں کہا گیا، ربی کا کہا گیا، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھو۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر نا اپنی ربوبیت یاد کرائی کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہاری پرورش کی ہے، تمہیں پالتا ہے، وہ تمہاری حفاظت کرتا ہے، اس کے نام کے ساتھ پڑھو۔ اور یہاں پر الذی میں نا جو توحید آ گئی، کیسے؟ الذی جو کا صیغہ ہے نا وہ سنگل کے لیے آتا ہے، سنگولر، واحد کے لیے، مطلب اس اکیلے نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس کے ساتھ کوئی مددگار نہیں تھا جب اس نے تمہیں پیدا کیا۔ پیدا کرنے کا کیوں بتایا یہاں اللہ تعالیٰ نے؟ دیکھیں اگر ہم سوچیں نا نعمتوں کا، تو بہت ساری نعمتوں کی ہم باتیں کرتے ہیں، ایمان کی، صحت کی، بہت سی نعمتوں کی، لیکن اگر ہم پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے تو کسی اور نعمت کا تو پھر سوال ہی نہیں تھا نا۔ تو کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، الذی، اس کے بعد ہی اور نعمتیں آتی ہیں نا، تو اس کا احسان کتنا بڑا ہے کہ اس نے پیدا کیا تمہیں۔ سورۃ البقرہ میں بھی جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اللہ کی عبادت کرو، کیوں؟ کیونکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے تو بے معنی تھی ساری چیزیں۔ تو یہاں پر ساری باتیں آ گئی نا کہ کس نے یہ پیغام بھیجا، الذی خلقک، اس نے جس نے تمہیں پیدا کیا، اس کا پیغام ہے یہ۔ کیا پیغام ہے؟ اقرا، کہ پڑھو۔ کیا پڑھیں یا اللہ؟ اور کس کو مخاطب کیا گیا اللہ تعالیٰ نے؟ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو تم پر وحی اتاری گئی ہے اس کو پڑھو۔ اور الذی خلق میں نا مطلب انسان کو تو پیدا کیا ہی، اور بھی سب جو چیزیں اس میں آ گئی، جو بھی اس نے پیدا کیا ہے۔ خلق الانسان من علق، پیدا کیا انسان کو علق سے۔ علق کہتے ہیں بلڈ کلاٹ کو، اور جو کلنگ کرتا ہے نا، جیسے لیچ ہوتا ہے، خون چوسنے والا کیڑا ہوتا ہے نا، اس کو لیچ کہتے ہیں۔ تو جب خون چوستا ہے نا تو وہ کلنگ سا کر جاتا ہے، چپک جاتا ہے، دانت اپنے کاٹ کر خون چوستا ہے یہ کیڑا۔ تو انسان کی پیدائش ایسے ہی ہے، مرد کا نطفہ، سپرم، اور عورت کا ایگ جب ملتے ہیں نا تو اس کے بعد ایک بلڈ کلاٹ سا بنتا ہے، وہ جا کر چپک جاتا ہے یوٹرس کی وال کے ساتھ۔
دیکھیں اس وقت تو نہیں پتہ تھا لوگوں کو، لیکن اب سائنس بھی بتاتی ہے کہ یہ تو بالکل علقہ کی طرح ہے. سبحان اللہ، کلنگنگ چیز ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اے انسان دیکھ، اللہ نے تجھے کیسے پیدا کیا ہے. ایک بلڈ کلاٹ تھا تو، کیا تھا تو، اور کیا بن گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے جنرل بات کی کہ الذی خلق، پھر خلق الانسان، خاص طور پر انسان کی بات کی. کیوں؟ جیسے کسی سرمنی میں نا انسان کو جب کوئی ایوارڈ دیا جا رہا ہو تو پہلے سب کا وہ شکریہ ادا کرتا ہے، پھر آخر میں کچھ خاص چند لوگوں کا مینشن کر کے ان کا الگ سے شکریہ ادا کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک آنر دینے کے لیے نا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے سب کی بات کی، سب اسی نے پیدا کیا ہوا ہے. پھر کہا اے انسان تجھے بھی پیدا کیا ہے. کس سے؟ علق سے. انسان کو آنر دیا نا کہ تم ڈیفرنٹ ہو، الگ سے مخاطب کیا انسان کو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں کیسے آنر دیا ہوا ہے، خوبصورت بنایا تم کو دوسری مخلوقات پر. دوسری وجہ کہ خطاب ہی انسان سے ہے، اس لیے اس کو مخاطب کیا گیا. اقرأ وربک الاکرم، پڑھ، دوبارہ کہا گیا. دیکھیں یہاں پر کیا ضرورت ہے دوبارہ کہنے کی. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے نا کہ انسان بہت جلدی بھول جاتا ہے، اس کو یاد نہیں رہتا، تو ذہن نشین کرانے کے لیے کہا گیا پڑھ. اور دوسری وجہ اقرا دوبارہ اس لیے بھی کہا گیا کیونکہ انسان کو بار بار ضرورت پڑتی ہے ریمائنڈر کی. ضرورت ہوتی ہے نا، ذہن میں کوئی بس بٹھائے تو اس کو بار بار پڑھنے کی ضرورت پڑتی ہے. جیسے کبھی میں اپنے بیٹے سے پوچھوں نا کہ آج خطبے میں کیا سنا تھا، تو تھوڑی دیر کے لیے سوچتا ہے، پھر بتاتا ہے اچھا ہاں تھوڑا آج یہ ٹاپک تھا. اچھا پھر میں اسے پوچھوں اس میں کیا تھا، ہاں تو بس تھوڑا سا اس نے بتا دیا، کیونکہ کہتا یاد نہیں ہے اب زیادہ مجھے. کیوں؟ کیونکہ ایک دفعہ سننے سے نا ذہن میں زیادہ نہیں رہتا، بھول جاتا ہے. اسی طرح دوسری دفعہ وہی چیز سنیں تو تھوڑا زیادہ سمجھ آنے لگتا ہے، زیادہ ذہن میں بیٹھتا ہے، زیادہ بندہ غور و فکر کرتا ہے. پھر تیسری دفعہ اور پھر زیادہ، جتنا زیادہ پڑھیں گے نا اتنا زیادہ ذہن نشین ہوتا چلا جائے گا. تب جا کر آپ کسی کو بتانے کے قابل ہوتے ہیں. تو بار بار پڑھنے کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ ذہن میں بات بیٹھ جائے، پھر اس کو اتنا اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے کہ پھر آپ کسی کو بتا سکیں. اور سبحان اللہ، قرآن کریم تو ایسا معجزہ ہے کہ جتنا آپ اس کو پڑھیں گے نا اتنا ہی گہرائی میں جائیں گے. آپ کوئی ناول اگر پڑھ لیں یا کوئی اور کتاب پڑھ لیں، کوئی ڈرامہ دیکھ لیں، 2 دفعہ سے زیادہ نہیں پڑھا جاتا، نہ دیکھا جاتا ہے. لیکن قرآن یہ سبحان اللہ انسانوں کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اس کا معجزہ ہی یہی ہے کہ جتنی دفعہ آپ اس کو پڑھیں گے نا اتنی دفعہ یہ آپ کو نیا لگے گا، اتنی دفعہ نئی طریقے سے آپ کو بات سمجھ آئے گی. امام شافعی فرماتے ہیں نا کہ ایک مسئلے کے لیے انہوں نے 300 دفعہ 300 دفعہ قرآن پڑھا، صرف ایک مسئلے کے لیے. اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اس کے خزانے کیا کیا ہیں، کیونکہ ہم اس میں دلچسپی نہیں لیتے. حالانکہ اگر غور و فکر پر آئے نا تو ایک ایک آیت پر 3 گھنٹے لگ سکتے ہیں. اگر ایک ایک لفظ کو ہم دیکھیں نا غور سے، اتنی ڈیپتھ ہوتی ہے اس میں. تو اللہ تعالیٰ نے بار بار تاکید کی ہے پڑھنے کی. پتہ ہے نا اللہ کو کہ انسان بہت جلدی بھول جاتا ہے، اور اگر ہم عمل میں لانا ہے نا ہم نے اس قرآن کو، تو اس کو بار بار پڑھیں، اس کے ساتھ ٹائم لگائیں. یہ آپ کو بار بار ریمائنڈر دے گا، تب جا کر عمل میں آئے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا جو شخص ایسے راستے پر چلتا ہے جو دین کا علم تلاش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. فرشتے جو ہے نا طالب علم کے لیے اس کے اس عمل سے خوش ہو کر کہ وہ یہ علم لے رہا ہے، طالب علم، طالب کہا گیا. اچھا یہ نہیں کہ جسٹ مارے باندھے کا. کیا آپ طالب علم ہیں جو علم کو طلب کرنے والا ہو؟ بڑا اچھا ورڈ ہے یہ. دیکھیں اسٹوڈنٹ پہ وہ بات نہیں آتی. طالب علم جو طالب ہے علم کا، علم کو چاہنے والا، اس کے پیچھے محنت کرنے والا، اس کے پیچھے ٹائم لگانے والا، اس کے پیچھے جانے والا، علم لینا چاہتا ہے. وہ مارے باندھے کا نہیں کہ کسی نے بس زبردستی کروا لیا تو کر لیا، بلکہ شوق رکھتا ہے، پیچھے پیچھے جاتا ہے اس کے، تو کہ میں سیکھ لوں، مجھے کوئی سکھا دے. تو فرشتے اس کے عمل سے خوش ہو کر اس کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. اور کوئی عمل ایسا مجھے بتا دیں جس میں فرشتے پر بچھاتے ہوں ایسے استقبال کے لیے بندے کے. صرف طالب علم کو یہ اعزاز، یہ آنر حاصل ہے.
اور عالم جو ہے نا اس کے لیے آسمان و زمین کی ہر چیز حتیٰ کہ مچھلیاں بھی مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں. اور علم والے کی فضیلت عبادت کرنے والے پر ایسی ہے جیسے چاند کی فضیلت ستاروں پر. اور علماء جو ہے نا وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. انبیاء کوئی درہم دینار نہیں چھوڑ کے جاتے، علم چھوڑ کر جاتے ہیں. تو جو اس علم کو لے گا ان کے پیچھے، گویا اس نے انبیاء کا ورثہ لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، جو شخص علم طلب کرتا ہے تو یہ علم اس کے پاسٹ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، یعنی جو گناہ اس نے کیے وہ معاف ہو جائیں گے. اور جب انسان علم کے طلب میں نکلتا ہے نا تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے راستے میں ہے. اب ہم جو اس کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا کوئی یہ معمولی بات ہے؟ یہ عبادت سے بھی بڑی سعادت ہے جس کو یہ مل گئی. اللہ اکبر. اقرا وربک الاکرم، پڑھ کہ تیرا رب بڑا کریم ہے. اکرم کس کو کہتے ہیں؟ اردو میں دیکھیں اس کا کوئی ایگزیکٹ معنی تو نہیں ہو سکتا، مگر اگر ہم کہہ دیں کہ جو سخی ہو، جو فیاض ہو، سخی جو بے حساب دیتا ہو، مطلب پڑھ کہ تیرا رب بڑا سخی ہے، وہ تجھے علم بھی دے گا، وہ تجھے سکھائے گا بھی. اس کا کرم ہے یہ کہ اس نے تجھے یہ علم عطا کیا. اس کا کرم ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام انسان کو عطا فرمایا. جب انسان پیدا ہوتا ہے نا تو بالکل دیکھیں جاہل بے علم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ جو بھی علم انسان کو ملا سب اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. پھر اکرم کا مطلب جو صبر کرتا ہے جہالت کی باتوں پر. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے نا لوگ کیسے جہالت کی باتیں کرتے ہیں، اور لیکن وہ اللہ کا بندہ پھر بھی صبر کرتا رہتا ہے، تو اللہ فوراً پکڑتا نہیں ہے اس کو. اور اس سے ہمیں یہ بھی بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ اس نے انسان کو پیدا کیا جب کہ وہ بالکل بے نام و نشان تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم دیا جب انسان بالکل اگنورنٹ تھا. اس نے انسان کو علم لینے کی صلاحیت عطا کی، اس نے انسان کو سکھایا، سمجھایا. تو تیرا رب بڑا کرم والا ہے. یہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے کہ اے نبی پڑھیں، آپ کا رب بڑا کرم والا ہے، وہ آپ کو سکھائے گا، وہ آپ کو سمجھائے گا. الذی علم بالقلم، اس نے انسان کو علم دیا قلم کے ذریعے. دیکھیے نا کسی بھی علم کو پکا کرنے کے لیے قلم بہت ضروری ہے. جب تک آپ کسی علم کو لکھتے نہیں ہیں نا تو وہ پختہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک دفعہ سنا ہوا پکا ہو ہی نہیں سکتا. جب لکھ لیتے ہیں نا تو وہ ایک طرح سے پریزرو ہو جاتا ہے، ریکارڈ ہو جاتا ہے. جب دوبارہ کبھی اس کو کھول کر دیکھیں تو یاد آ جاتا ہے ہاں میں نے یہ لکھا تھا. اس لیے لکھنا جو ہے نا بہت ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا چیز پیدا کی تھی؟ قلم. زمین و آسمان کی پیدائش سے بھی پہلے قلم کو پیدا کیا گیا اور اسے کہا لکھ. تو قلم نے سب کچھ لکھ دیا تھا جو کچھ بھی قیامت تک ہونے والا ہے. اس سے اندازہ کر لینا کہ قلم کی جو اہمیت ہے وہ کتنی زیادہ ہے. اور پھر کرامن کاتبین جو ہیں وہ بھی لکھتے ہیں نا. یہ نہیں کہ ہم تو بھولتے نہیں، ہم تو کوئی انسانوں کی طرح تھوڑی ہیں تو بس یاد کر لیتے ہیں، نہیں، وہ لکھتے ہیں. تقدیر بھی جو ہے نا وہ لکھی ہوئی ہے. ماں کے پیٹ میں جب بچہ 4 ماہ کا ہوتا ہے نا تو فرشتے آ کر لکھ دیتے ہیں اس کی زندگی کتنی ہوگی، موت کب آئے گی، اس کو پیدا کب ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، کیا رزق دیا جائے گا اس کو، کتنا ملے گا اس کو، نیک ہوگا یا بد ہوگا، کہاں پر موت آئے گی، سب لکھا جاتا ہے. اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو لکھنا سکھایا، دیکھیے کوئی اور مخلوق جو ہے نا لکھنا نہیں جانتی. آج جتنی بھی پرنٹنگ ہے، جتنی بھی لائبریریز میں بکس پڑھی ہیں، جو بھی کمپیوٹر میں لکھا جاتا ہے، سب اس میں آ گیا، سب اس آیت میں آ گیا، قلم میں آ گیا سب. یہ نہ کوئی سوچے کہ وہ جو پہلے زمانے کا قلم تھا اور جو دوات تھی، نہیں، سب آج کل کی پرنٹنگ کمپیوٹر میں جو بھی لکھا گیا وہ سب اس میں آ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نا صحابہ کو فرمایا تھا کہ لکھو اس قرآن کو. لکھاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو. احادیث بھی جو ہے نا وہ لکھی گئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ہی لکھی گئی ہیں. یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں کہ بعد میں لکھی گئی ہیں، مدون جو ہے وہ بعد میں لکھے گئے ہیں، تو اس وقت نہیں، اس وقت ہی لکھی گئی تھی صحابہ کے دور میں. صحابہ اس کو لکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو لکھا کرتے تھے.
اب یہ جاہلوں والی باتیں ہیں کہ نہیں جی حدیث بعد میں لکھی گئی، تو حدیث کو تو ہم نہیں مانتے، ایسا نہیں ہے۔ حدیث اس وقت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو صحابہ لکھا کرتے تھے۔ علم الانسان ما لم یعلم، اس نے سکھایا انسان کو جو کچھ وہ انسان نہیں جانتا تھا۔ یعنی سارے علوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، چاہے میتھمیٹکس کا علم ہے، چاہے سائنس کا علم ہے، اللہ تعالیٰ ہی نے سب کو سکھایا۔ اللہ تعالیٰ ہی نے آدم علیہ السلام کے اندر یہ ودیت کر دی تھی یہ علم، اور اس کے بعد انہی علم کی بیسس پر جو اس کی جینز میں ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا ہے انسان کے اندر، اسی بیسس پر انسان آگے سے آگے بڑھ رہا ہے۔ چاہے کوئی بھی علم ہو، میڈیسن ہو، سائنس ہو، کوئی بھی اسٹرانومی ہو، سارے ہی علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور ان سارے علوم سے انسان سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا علم بالقلم، اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے تمہیں۔ اس کا مطلب کسی کو علم اگر سیکھنا ہونا تو کس سے مانگے؟ پھر اللہ سے کہ یا اللہ مجھے نہیں آتا، مجھے سکھا دے۔ تو یہ بھی فرمایا ایسا علم ما لم یعلم، جو تمہیں پہلے سے نہیں پتہ تھا، وہ علم سکھایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں۔ کہیں سے تم سیکھ کر نہیں آئے تھے، بورن نہیں ہوئے تھے ایسے ہی اس علم کے ساتھ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر ڈالا۔ انسان نے جتنی بھی انوینشنز ابھی تک کی ہیں نا، اور جتنی بھی آگے قیامت تک کرے گا، چاہے بجلی ہے، چاہے کوئی گاڑی ہو، چاہے کوئی بھی انوینشن ہو، سب کے سب علوم اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں۔ پھر عقل بھی اسی کی دی ہوئی ہے جس سے انسان نئی سے نئی انوینشنز کرتا رہتا ہے۔ تو ہم جو بھی کام کریں نا، یا کچھ بھی ہم پڑھیں، تو بسم اللہ کہہ کر پڑھیں کہ اللہ کے نام کے ساتھ، جس نے ہمیں عقل دی، جس نے ہمیں سکھایا۔ اچھا، آگے کی جو آیات ہے نا، وہ کہا جاتا ہے کہ یہ ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی تھی، خاص طور پر جب اس نے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں بہت زیادہ کمر اپنی باندھ لی تھی کہ آپ کو عبادت نہیں کرنے دیتا تھا۔ تو ان آیات کو دیکھتے ہیں آگے۔ ان آیات کو ہم دیکھیں گے نا تو آپ کو ذرا زیادہ سمجھ آئے گا۔